وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک سے پہلے ہم سورۃ الانعام کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس کی آیت نمبر 89 تک مطالعہ کر چکے تھے۔ آج اس سے آگے چلتے ہیں، لیکن اتنے تعطل کے بعد جو مضمون پیچھے سے چل رہا تھا ایک دفعہ اس کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اس سے پچھلے 2 رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت اور اپنی قوم کے مقابلے میں اللہ نے جو ان کو حجت عطا کی، جو غلبہ عطا کیا دلیل کے اعتبار سے، اس کا بیان تھا، اور پھر ان کی قوم نے ان کو جو ڈرایا دھمکایا تو اس کے مقابلے میں ان کی عظیمت کا بیان تھا۔ اس کے بعد تقریباً 18 پیغمبروں کا ذکر تھا، جن میں سے زیادہ تر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے، اور ان کے بارے میں بار بار اس طرح کے الفاظ تھے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، اور ان کی ہدایت کو گویا ایک معیار کے طور پہ پیش کیا کہ یہ وہ ہدایت ہے جو اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو اللہ عطا کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب، حکم اور نبوت عطا کی۔ ان تینوں چیزوں کے درمیان جو باہمی ربط ہے وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اب آخر میں، اس بیان کے آخر میں جو آیت مبارکہ آئی ہے اس میں پھر زور دے کر اسی چیز کا اعادہ ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی انبیاء کرام کا یہی وہ مبارک گروہ ہے، یہی وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ فَبِہُدَاہُ مُقْتَدِہ، بس آپ بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کریں، جو ہدایت ان کو دی گئی آپ بھی اس کی پیروی کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب ہے۔ اس کا عمومی مفہوم ان الفاظ کا جو بیان کیا گیا ہے اکثر مفسرین کے ہاں، وہ یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام ان پر جو وحی آتی رہی، جو شریعت ان کے لیے تجویز ہوتی رہی، اپنے بنیادی اصولوں کے اعتبار سے وہ ایک ہی تھی۔ تمام انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ وہ توحید، رسالت اور آخرت، اس کے گرد گھومتا تھا۔ یہ بنیادی چیزیں تھیں جن کی ہر نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ پھر ہر نبی کی شریعت میں زمانے کے حالات کے اعتبار سے کچھ فرق بھی پیدا ہوتا رہا، کچھ اختلافات بھی رہے، لیکن بنیادی اصول وہ وہی تھے۔
کہ اس کائنات کا مالک ایک اللہ ہے، وہی معبود ہے، بندگی کا حق اسی کو حق حاصل ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے جو رابطے کا کام کرتے ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان، اور اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد تمہارا امتحان ہے، اور اس کو جانچنے کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس کو آخرت کہتے ہیں۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ہدایت، جو اصول ان تمام انبیاء کے لیے تھے، آپ کے لیے بھی وہی ہیں، آپ بھی انہی کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کو اس کی طرف بلائیں۔ اس طرح کی آیات سے بعض لوگ وحدت ادیان کا تصور پیدا کرتے ہیں اور لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ اس حد تک وحدت ادیان یعنی سارے دین ایک ہی ہیں۔ وحدت ادیان کا مطلب ہے دین سب کے سب، ان کے اندر ایک وحدت پائی جاتی ہے، وہ سب ایک ہی ہیں، کوئی جس کو بھی اختیار کر لے وہ ٹھیک ہے۔ تو اس حد تک تو یہ ٹھیک ہے کہ تمام دین اپنے اپنے زمانے میں جو آسمانی دین تھے وہ ٹھیک تھے، لیکن جب کوئی نیا پیغمبر مبعوث ہوا، دنیا میں آ گیا، تو پھر اس پر ایمان لانا ضروری ہو گیا۔ اگر اس پر ایمان نہیں لایا جائے گا تو وہ ہدایت ناقص رہے گی، معتبر نہیں رہے گی، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے، ان پر ایمان رکھتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو ان پر ایمان لانے سے انکار کیا، نہ صرف انکار کیا، ان کی شدید مخالفت کی، ان کو جھوٹا اور دجال کہا اور ان کو پھانسی کی سزا دلوائی۔ تو ان کا یہ عمل ان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ صرف موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیں۔ چنانچہ وہ اللہ کی مغضوب قوم ٹھہرے۔ ضربت علیہم الذلہ، قرآن پاک میں ان کے لیے مغضوب کا لفظ ہے، اللہ ان سے غضبناک ہوا۔ ایسے ہی جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک وہی دین حق تھا۔ اگر وہ اس کو صحیح معنوں میں مان رہے تھے، ان کی تعلیمات پر صحیح طور پر عمل کر رہے تھے، تو وہ نجات یافتہ ہیں۔ دین حق وہی تھا اس وقت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہو گیا۔ اب جو اس پر ایمان نہیں لائے گا تو اس کی ہدایت وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ ہدایت یافتہ نہیں سمجھا جائے گا۔ تو وحدت ادیان کا یہ تصور کہ تمام آسمانی مذاہب وہ برحق تھے اور تمام زمانوں کے لیے وہ قابل قبول ہیں، ہر زمانے میں جو جس کو اختیار کر لے وہ ٹھیک ہے، یہ تصور غلط ہے۔ وہ اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے وہ دین حق تھے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو پھر آپ پر ایمان لانا ضروری ہو گیا۔ اب جو آپ پر ایمان نہیں لائے گا اس کا ہدایت یافتہ ہونا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ ایک دوسرا مفہوم جو بعض مفسرین نے بیان کیا، اور اس سورہ مبارکہ کا عمومی مضمون جو پیچھے سے چلا آیا ہے وہ اس کی تائید کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ فریضہ نبوت کو ادا کرنے میں گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام نے جس صبر و توکل اور عزیمت و استقامت کا مظاہرہ کیا، آپ بھی ویسا ہی کریں۔ ان کے اس طرز عمل کو یہاں ہدایت کہا جا رہا ہے۔
اس کی تائید گزشتہ آیات سے اس طرح ہوتی ہے کہ اسی سورہ مبارکہ میں ہم یہ پڑھ چکے قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ہم جانتے ہیں کہ یہ بات آپ کو غمگین کیے دیتی ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی شدید خواہش تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، ہدایت پر آ جائیں. جب وہ نہیں قبول کرتے تھے تو آپ ایک ذہنی کوفت میں مبتلا ہو جاتے تھے، آپ کو ذہنی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ آپ ان کی خیر خواہی کر رہے تھے اور وہ اس کو قبول نہیں کر رہے تھے. تو آپ کے دل میں کبھی یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو یہ مطالبات کر رہے ہیں وہ پورے کر دے تاکہ یہ ہدایت پر آ جائیں. تو اس حوالے سے فرمایا کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ کرتے ہیں اس سے آپ غمگین ہوتے ہیں، آپ کے غم و اندوہ کا باعث بنتی ہیں وہ. لیکن وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پہلے بھی ایسا ہوتا آیا، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس بات پر کہ وہ جھٹلائے گئے اور ان کو اذیتیں دی گئیں، ایذا کر پہنچائے گئے، انہوں نے صبر کیا، صبر کا مظاہرہ کیا. یہ پچھلے رسولوں کا اسوہ تھا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی. تو آپ کے بارے میں بھی اللہ کی سنت یہی ہوگی کہ آپ صبر سے ان کی چیزوں کو برداشت کریں پہلے انبیاء کی طرح، اور پھر اللہ کی مدد اپنے وقت پر آ جائے گی. پھر کبھی وہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی سمجھوتا کر لیں، کچھ باتیں آپ مان لیں، کچھ ہم مان لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی اسی صورت میں یہ الفاظ گزر چکے قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. کہہ دو کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان چیزوں کی بندگی کروں جن کو تم پکارتے ہو. پھر وہ عذاب میں جلدی مچاتے تھے کہ جس چیز سے آپ ڈراتے ہیں وہ کیوں نہیں آ جاتی. اس کے جواب میں یہ آیات ہم پڑھ چکے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہوتا تو یہ ہو چکا ہوتا. تو اب یہاں جو یہ الفاظ ہیں کہ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، کہ پچھلے انبیاء کرام کو جو ہدایت ہم نے دی آپ بھی اسی کی پیروی کریں. اس سے اشارہ ان انبیاء کرام کے اس عمومی طرز عمل کی طرف ہے کہ فریضہ نبوت کے ادا کرنے میں جس استقامت، پرسسٹنس، پیشنس اور عزیمت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، آپ بھی اسی کا مظاہرہ کریں. اگر ہم اس مفہوم کو اختیار کریں تو وحدت ادیان والی بات ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ ہے بھی تو وہ جیسا بیان کیا وہ اس حد تک ہے کہ ہر دین اپنے زمانے میں برحق تھا. اگلے نبی کی بعثت کے بعد پچھلے نبی کی شریعت انویلڈ ہو جاتی ہے، خاص طور پر ان معاملات میں جن میں نئے نبی کی شریعت میں نئے احکام آ جائیں. ہاں اگر کسی بارے میں، کسی مسئلے کے بارے میں نئے نبی کی شریعت خاموش ہے تو پچھلے نبی کی شریعت وہ معتبر رہے گی، اس پر عمل کیا جائے گا. یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے کہ بعض چیزوں میں گزشتہ شرائع کے جو احکام تھے انہی کو آپ نے برقرار رکھا. آگے پھر تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ایک وصف مشترک اس کا بیان ہے
قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین، کہہ دو کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں، تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تمہاری تعلیم کے لیے فکر مند ہوں، تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، یہ تو صرف جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ بعض مقامات پر اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ جس اللہ نے مجھے اس کام پر مامور کیا، مجھے یہ منصب عطا کیا کہ میں اس کا پیغام تم پر پہنچاؤں، اس کا بدلہ اس نے خود اپنے ذمے لیا ہے، اسی کے ذمے ہے، وہی دے گا۔ میں تم سے اس کا طلبگار نہیں ہوں کہ تم مجھے اس کا کوئی معاوضہ دو۔ یہ تمام انبیاء کرام کا طریقہ تھا، ہر نبی اپنی قوم کو یہی کہتا تھا کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ، کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کو آپ ایک نشانی یا پہچان کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ انبیاء کرام کے صحیح جانشین کون ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کون سے انبیاء؟ وہ جو انبیاء کے علم کو، ان کی وراثت کو کسی دنیاوی مفاد اور منفعت کا ذریعہ نہیں بناتے اور اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دین کا علم لوگوں میں پھیلاتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ انبیاء کے سچے جانشین ہیں۔ اور جن لوگوں میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں سے اس کا بدلہ طلب کر رہے ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے اپنے مادی مفادات وابستہ کر رکھے ہیں، تو وہ انبیاء کرام کے صحیح جانشین نہیں ہیں۔ جو تمام انبیاء کی پہچان تھی وہی ان کے سچے جانشینوں کی پہچان ہے کہ وہ لوگوں سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، اپنی خوشی سے اپنے طور پر کوئی ہدیہ دے، تحفہ دے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبول کر لیتے تھے، وہ قبول کرنا جائز ہے، لیکن باقاعدہ اس چیز کی مہم چلانا اور اس بات کی حرص رکھنا، اپنے دل میں طلب رکھنا کہ لوگ مجھے کچھ دیں، وہ غلط ہے، وہ انبیاء کے طریقے کے خلاف ہے۔ بغیر طلب کے، بغیر اشراف کے اگر کوئی دیتا ہے تو اس کا لینا جائز ہے۔ اور اسی سے آپ پہلے ہم جو بات کر رہے تھے پچھلے 2 جمعوں کے دوران، اس کو بھی قیاس کر سکتے ہیں کہ چونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو جو کام سونپا گیا وہ اللہ نے اس کا بدلہ اپنے ذمے لیا، کہ اس کا جو بھی بدلہ ہے اس دنیا میں یا آخرت میں وہ اللہ خود دے گا، تو ان سے یہ کہلوایا گیا کہ وہ اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی اگر کوئی آدمی کسی کام پہ مقرر کیا گیا ہو اور اس مقرر کرنے والے نے، اس کے امپلائر نے اس کا معاوضہ اس کے لیے مقرر کر دیا ہو کہ تم نے یہ کام کرنا ہے اور اس کا یہ تمہارا معاوضہ ہے، اور پھر وہ اس کے علاوہ لوگوں سے معاوضہ طلب کرے تو وہی رشوت بن جاتی ہے جو ناجائز ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا۔ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں انہوں نے ٹھیک اندازہ نہیں کیا، اس کو صحیح طور پہ نہیں پہچانا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر، کسی بشر پر کوئی شے نازل نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، اور وہ کتاب اللہ، کلام اللہ کی شکل میں لوگوں کو سناتے تھے۔ تو لوگوں نے یہ کہہ دیا
کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، معاذ اللہ جھوٹ کہتے ہیں۔ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا، اس طرح کا دعویٰ غلط ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، ان کے بارے میں اللہ پاک کی طرف سے یہ تبصرہ ہے، یہ کمنٹس ہیں کہ انہوں نے اللہ کی ذات اور صفات، اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کو صحیح نہیں پہچانا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ اعتراض زیادہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ کی طرف سے یہود کے مشورے کے بعد پیش کیا گیا تھا، کیونکہ یہود کے ساتھ مشرکین مکہ کے روابط تھے اور وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے کہ ان پر بھی کتاب نازل ہوئی ہے۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ تم اس رسول سے یہ کہو کہ اللہ کسی پر کچھ نازل نہیں کرتا، اللہ نے کسی پر کچھ نازل نہیں کیا، کیونکہ اس کا آگے جو جواب آ رہا ہے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس اعتراض کے پیش کرنے میں یہود براہ راست یا بالواسطہ طور پر شامل تھے۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، ان سے کہہ دو کہ جس کتاب کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے وہ کس نے نازل کی تھی؟ جو نورم و ہدی للناس، جو سراپا روشنی تھی اور لوگوں کے لیے سامان ہدایت تھی، وہ تورات، اس کو کس نے نازل کیا تھا؟ اس کے بارے میں تو تم مانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل کی تھی۔ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، تم اس کو ورق بنا کے رکھتے ہو، اس کے اجزاء کر کے رکھ لیے ہیں تم نے، جن میں سے کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت سارے چھپا لیتے ہو۔ یہ یہود کا طریقہ تھا کہ اللہ کی کتاب کو، جو ان کے لیے تورات تھی، اس کو ایک مکمل شکل میں رکھنے کی بجائے اس کے اجزاء کر کے رکھے ہوئے تھے۔ جو اپنے مطلب کی چیز ہوتی تھی وہ ظاہر کرتے تھے، اور جو اپنے مطلب کی چیز نہیں ہوتی تھی اس کو چھپا لیتے تھے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں جو پیش گوئیاں تھیں، اس میں آپ کی جو نشانیاں بیان ہوئی تھی وہ چھپا لیتے تھے، وہ لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور اس کتاب کے ذریعے سے تمہیں وہ تعلیم دی گئی جو تم پہلے نہیں جانتے تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے۔ یعنی یہود ان باتوں کو نہیں جانتے تھے، نہ ان کے قریبی آباء و اجداد جو گزر چکے تھے وہ جانتے تھے، جو تورات کے ذریعے ان کو بتائی گئی۔ قل اللہ، کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ ہی نے نازل کی، وہ خود بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، یہ واضح کر دینے کے بعد پھر ان کو چھوڑ دیں کہ یہ اپنی خرافات میں، اپنے غور و خوض میں پڑے کھیلتے رہیں۔ ان پر اتمام حجت کر دیں، واضح کر دیں کہ جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی تھی اس کا تم انکار نہیں کر سکتے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی۔ اگر پھر بھی نہیں مانتے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہود جب یہ خود مانتے تھے، تورات پر ان کا ایمان تھا، تو پھر انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی پر کچھ نازل نہیں کیا؟ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی کی مخالفت میں، ضد میں، عناد میں اندھے ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ اپنے موقف اور اپنے نظریات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ بات تو ہمارے اپنے موقف کے خلاف پڑے گی، لیکن اس کی مخالفت میں آپ وہ کچھ کہہ جاتے ہیں جو کہ آپ کے اپنے تصور کے بھی خلاف ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں آج کل آپ اکثر دیکھتے ہیں۔ آپ کے سیاسی قائدین ایک وقت میں کچھ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کے شدید مخالف ہوتے ہیں، اور پھر جب ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے تو اس کے طرفدار بنے ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ان کی پرانی باتیں اور نئی باتیں
کنپیریزن کے لیے لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ 4 سال پہلے اس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، آج اس کے ساتھی بنے ہوئے۔ تو ایسے ہی یہود چونکہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اس نبی پر جو بنو اسماعیل میں مبعوث ہوا ہے ہم نے ایمان نہیں لانا، اس مخالفت میں اندھے ہو چکے تھے، اور اس مخالفت میں یہ کہتے ہوئے بھی انہیں باک نہ ہوا کہ اللہ کسی پر کچھ نازل ہی نہیں کرتا، اور وہ یہ بھول گئے کہ یہ تو ان کے اپنے عقیدہ رسالت کے خلاف بات جاتی ہے کہ اگر اللہ کسی پر کچھ نازل نہیں کرتا تو موسیٰ علیہ السلام پر کیا نازل کیا تھا۔ اور یہ کہ انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں کی، اللہ کو صحیح نہیں پہچانا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرض کر لیا کہ اللہ اس چیز پہ قادر ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا پیغام وحی کے ذریعے، ایک مخفی طریقہ ہے یہ جو جس کا دوسروں کو پتہ نہیں چلتا، کسی ایک بندے تک اپنی بات پہنچائے کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے، کہ اللہ کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو جنہوں نے یہ سوچا، یہ سمجھا کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا، انہوں نے اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ نہیں کیا، اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ایسا کر تو سکتا ہے لیکن اس نے کیا نہیں، تو انہوں نے بھی اللہ کی اس صفت کو نہیں پہچانا جو صفت رحمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حواس خمسہ کے علاوہ فہم و شعور اور فکر و تدبر کی اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں دے دیں، ایک اسلحہ سے مسلح کر کے اس دنیا میں بھیج دیا، اور ساتھ کوئی ضابطہ نہیں بھیجا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، جو صلاحیتیں تمہیں دی ہیں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ آپ کسی کو خطرناک اسلحہ دے دیں اور اس کے استعمال کے لیے کوئی ضابطۂ اخلاق نہ دیں تو وہ دنیا میں فساد برپا کرے گا۔ تو ایسے ہی انسان کو جو بے پناہ اللہ نے صلاحیتیں دیں، ذہانت، فطانت، فہم و تدبر، اس کے ساتھ اللہ نے اگر کوئی ہدایت نازل نہ کی ہو تو پھر یہ سراسر ہلاکت اور تباہی ہے، جو کہ ان لوگوں کے ہاں نظر آ رہی ہے جو اس سے بے نیاز ہو چکے ہیں، جو وحی کی ہدایت سے بے نیاز ہو گئے، وہ اللہ کی ان صلاحیتوں کو انسانیت کی تباہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ فرض کیا کہ اللہ نے ایسا کوئی انتظام نہیں کیا، کچھ نازل نہیں کیا، انہوں نے اللہ کو صحیح نہیں پہچانا، اللہ کی حکمت کا ان کو اندازہ ہی نہیں۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ صلاحیتیں تو دے دے لیکن ان کو استعمال کرنے کے لیے جو قانون اور طریقہ ہے وہ ساتھ نازل نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔